بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ بن زبیر نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو موذی کہا تھا، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا بھی حکم دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1831۔ لیث بن سعید نے بیان کیا، ان سے سعید بن ابی سعید مقبری نے، ان سے ابو شریح ادوی رضی اللہ عنہ نے کہ جب عمرو بن سعید مکہ پر لشکر کشی کر رہا تھا تو انہوں نے کہا، امیر اجازت دے تو میں ایک ایسی حدیث سناؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث مبارک کو میرے ان کانوں نے سنا اور میرے دل نے پوری طرح اسے یاد کر لیا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے تو میری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے اللہ کی حمد اور اس کی ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ مکے کی حرمت اللہ نے قائم کی ہے، لوگوں نے نہیں، اس لیے کسی ایسے شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو یہ جائز اور حلال نہیں کہ یہاں خون بہائے اور کوئی یہاں کا ایک درخت بھی کاٹے، لیکن اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال فتح مکہ کے موقع پر سے اس کا جواز نکالے تو اس سے یہ کہہ دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دی تھی لیکن تمہیں اجازت نہیں ہے، اور مجھے بھی تھوڑی سی دیر کے لیے اجازت ملی تھی، پھر دوبارہ آج اس کی حرمت ایسی ہی قائم ہو گئی جیسے پہلے تھی، اور ہاں جو موجود ہیں وہ غائب کو اللہ کا یہ پیغام پہنچا دیں۔ ابو شریح سے کسی نے پوچھا کہ پھر عمرو بن سعید نے یہ حدیث سن کر آپ کو کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے بتایا، عمرو نے کہا، ابو شریح میں یہ حدیث تم سے بھی زیادہ جانتا ہوں، مگر حرم کسی مجرم کو پناہ نہیں دیتا، اور نہ خون کر کے اور نہ کسی جرم کر کے بھاگنے والے کو پناہ دیتا ہے۔ امام بخاری نے کہا ہے کہ خربہ سے مراد خربہ بلیہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1832۔ خالد نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مکے کو حرمت والا بنایا ہے، مجھ سے پہلے بھی یہ کسی کے لیے حلال نہیں تھا، اس لیے میرے بعد بھی وہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ میرے لیے صرف ایک دن گھڑی بھر حلال ہوا تھا، اس لیے اس کی گھاس نہ اکھاڑی جائے اور اس کے درخت نہ کاٹے جائیں، اس کے شکار نہ بھڑکائے جائیں اور نہ وہاں کی کوئی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے۔ ہاں اعلان کرنے والا اٹھا سکتا ہے تاکہ اصل مالک تک پہنچا دے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذخر کی اجازت دیجیے کیونکہ یہ ہمارے سناروں اور ہمارے قبروں کے لیے کام آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذخر کی اجازت ہے۔ خالد نے روایت کیا کہ اکرمہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ شکار کو نہ بھڑکانے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی جانور سائے میں بیٹھا ہوا ہے تو اسے سائے سے بھگا کر خود وہاں قیام نہ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1833۔ جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے مجاہد نے، ان سے طاؤس نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، اب ہجرت فرض نہیں رہی لیکن اچھی نیت اور جہاد اب بھی باقی ہے، اس لیے جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو تیار ہو جانا۔ اس شہر مکے کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت عطا کی تھی جس دن اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، اس لیے یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حرمت کی وجہ سے محترم ہے۔ یہاں کسی کے لیے بھی مجھ سے پہلے لڑائی جائز نہیں تھی، اور مجھے بھی صرف ایک دن گھڑی بھر کے لیے فتح مکہ کے دن اجازت ملی تھی۔ اب ہمیشہ یہ شہر اللہ کی قائم کی ہوئی حرمت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حرمت والا ہے، بس اس کا کانٹا کاٹا جائے، نہ اس کے شکار ہانکے جائیں، اور اس شخص کے سوا جو اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہو کوئی یہاں کی گری ہوئی چیز نہ اٹھائے اور نہ یہاں کی گھاس اکھاڑی جائے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذخر ایک گھاس کی اجازت تو دے دیجیے کیونکہ یہاں یہ کاریگروں اور گھروں کے لیے ضروری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذخر کی اجازت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1834۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا، پہلی بات میں جو عطا بن ابی رباح سے سنی تھی، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب محرم تھے اس وقت آپ نے پچھنا لگوایا تھا،
پھر میں نے انہیں یہ کہتے سنا کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے طاؤس نے یہ حدیث بیان کی تھی۔ اس سے میں نے یہ سمجھا کہ شاید انہوں نے ان دونوں حضرات سے یہ حدیث سنی ہوگی۔ متکلم عمرو ہیں اور دونوں حضرات سے مراد عطا اور طاؤس رحمہ اللہ ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1835۔ سلیمان بن بلال نے بیان کیا، ان سے علقمہ بن ابی علقمہ نے، ان سے عبد الرحمن اعرج نے اور ان سے ابن بحینہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ آپ محرم تھے اپنے سر کے بیچ میں مقام لہی جمل میں پچنا لگوا دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1836۔ عطا بن ابی رباح نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو آپ محرم تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1837۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالت احرام میں ہمیں کون سے کپڑے پہننے کی اجازت دیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قمیص پہنو، نہ پجامے، نہ عمامے اور نہ برنس۔ اگر کسی کے پاس جوتے نہ ہوں تو موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ کر پہن لے۔ اسی طرح کوئی ایسا لباس نہ پہنو جس میں زعفران یا ورس لگا ہوا ہو۔ احرام کی حالت میں عورتیں منہ پر نقاب نہ ڈالیں اور دستانے بھی نہ پہنیں۔ لیس کے ساتھ اس روایت کی مطابقت موسیٰ بن عقبہ اور اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ اور جویریہ اور ابن اسحاق نے نقاب اور دستانوں کے ذکر کے سلسلے میں کی ہے۔ عبید اللہ رحمہ اللہ نے ولا ورس کا لفظ بیان کیا۔ وہ کہتے تھے کہ احرام کی حالت میں عورت منہ پر نقاب نہ ڈالے اور نہ دستانے استعمال کرے۔ اور امام مالک نے نافع سے بیان کیا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ احرام کی حالت میں عورت نقاب نہ ڈالے۔ اور لیس بن ابی سلیم نے مالک کی طرح روایت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1838۔ جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے حکم نے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک محرم شخص کے اونٹ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی گردن گرا کر توڑ دی اور اسے جان سے مار دیا۔ اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں غسل اور کفن دے دو، لیکن ان کا سر نہ ڈھکو اور نہ خوشبو لگاؤ، کیونکہ قیامت میں یہ لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1839۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں زید بن اسلم نے، انہیں ابراہیم بن عبداللہ بن حنین نے، انہیں ان کے والد نے کہ عبداللہ بن عباس اور مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہم کا مقام ابوا میں ایک مسئلے پر اختلاف ہوا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا۔ میں جب ان کی خدمت میں پہنچا تو وہ کنویں کی دو لکڑیوں کے بیچ میں غسل کر رہے تھے۔ ایک کپڑے سے انہوں نے پردہ کر رکھا تھا۔ میں نے پہنچ کر سلام کیا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ کون ہو؟ میں نے عرض کی کہ میں عبداللہ بن حنین ہوں۔ آپ کی خدمت میں مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے یہ دریافت کرنے کے لیے کہ احرام کی حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کس طرح دھوتے تھے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کپڑے پر جس سے پردہ تھا ہاتھ رکھ کر اسے نیچے کیا۔ اب آپ کا سر دکھائی دے رہا تھا۔ جو شخص ان کے بدن پر پانی ڈال رہا تھا اس سے انہوں نے پانی ڈالنے کے لیے کہا۔ اس نے ان کے سر پر پانی ڈالا، پھر انہوں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے ہلایا اور دونوں ہاتھ آگے لے گئے اور پھر پیچھے لائے۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کی حالت میں اسی طرح کرتے دیکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1840۔